بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیبین سوسائٹی عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم M.A۔ گریٹ لینڈ دارالحکومت کے شمال میں شہر سے کافی فاصلے پر 8 منزلہ شاندار اوریگا ہوٹل کی چوتھی منزل پر ایک کمرے میں اس وقت عمران صالحہ کے ساتھ موجود تھا، جبکہ ٹائیگر غائب تھا۔ عمران اور صالحہ دونوں کے چہروں پر موجود میک اپ سے وہ دونوں گریٹ لینڈ کے باشندے ہی لگ رہے تھے، لیکن یہ میک اپ اور لباس لارڈ لاکسن کے محل سے نکل آنے کے بعد انہوں نے میک اپ سے مختلف تھا۔ عمران لارڈ لاکسن کے محل کے عقبی راستے سے پارک میں داخل ہوا اور پھر وہ اطمینان سے چلتا ہوا اس پارک سے باہر آ گیا، گو کہ اس نے اس پارکنگ کے گرد کئی افراد کو اس انداز میں ٹہلتے ہوئے چیک کر لیا جہاں ان کی کار موجود تھی۔ ان لوگوں کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اس کی کار کی نگرانی کر رہے ہیں، لیکن عمران نے خاموشی سے ایک ٹیکسی انگیج کی اور پھر وہ نیشنل پارک پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ایک کر کے ٹائیگر اور صالحہ بھی وہاں پر پہنچ گئے اور پھر عمران صالحہ اور ٹائیگر کے ساتھ وہاں سے ایک ٹیکسی میں مین کا مارکیٹ پہنچا، جہاں عمران نے خصوصی میک اپ کا سامان اور اپنے لیے نیا لباس خریدا، اور عمران کے کہنے پر صالحہ اور ٹائیگر نے بھی علیحدہ علیحدہ جا کر خریداری کی۔ اس کے بعد وہیں ایک ہوٹل کے باتھ روم میں عمران نے اپنا میک اپ تبدیل کیا اور لباس تبدیل کر کے پہلے والے لباس کو پیکنگ میں ڈال کر وہ اس ہوٹل سے باہر آیا، اور اس نے ایک طرف کارنر میں موجود کوڑے کے ڈرمز میں سے ایک میں وہ بیگ پھینک دیا اور خود واپس جا کر وہ اس ہوٹل کے ہال کے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ چونکہ وہ صالحہ اور ٹائیگر کو پہلے ہی تفصیلی ہدایات دے چکا تھا، اس لیے اسے معلوم تھا کہ صالحہ اور ٹائیگر بھی میک اپ کر کے، لباس تبدیل کر کے اور پرانے لباسوں سے چھٹکارا حاصل کر کے یہاں پہنچ جائیں گے، اور وہی ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں وہاں پہنچ گئے اور عمران نے ہاٹ کافی منگوا لی۔ باس، آپ کو زیادہ محتاط ہو رہے ہیں، ٹائیگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ صالحہ کی وجہ سے مجھے محتاط ہونا پڑ رہا ہے، عمران نے کافی کی چسکی لیتے ہوئے کہا، تو صالحہ بے اختیار چونک پڑی۔ میری وجہ سے؟ کیا مطلب؟ صالحہ نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تاکہ تمہیں صحیح سالم صفدر تک پہنچایا جا سکے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تو صالحہ بے اختیار ہنس پڑی۔ آپ کی انہی باتوں کی وجہ سے اب صفدر صاحب مجھ سے بات کرنے سے بھی کتراتے ہیں، صالحہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے ٹھیک ہی کرتا ہے، بلکہ بقول بزرگ عورتوں کے لڑکیوں جیسا لڑکا ہے، عمران نے جواب دیا، اور صالحہ ایک بار پھر ہنس پڑی۔ باس، کیا ہم نے رات تک یہیں بیٹھنا ہے؟ اچانک خاموش بیٹھے ہوئے ٹائیگر نے کہا، تو عمران اور صالحہ دونوں چونک پڑے۔ کیوں؟ تمہیں یہ خیال کیسے آ گیا؟ عمران نے حیران ہو کر کہا۔ میرا آئیڈیا ہے کہ آپ رات کو واپس کوٹھی پر جانا چاہتے ہیں، ٹائیگر نے کہا، تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ اگر ہماری کار چیک کر لی گئی ہے تو پھر تو لامحالہ کوٹھی بھی ان کی نظروں میں ہوگی، بلکہ یقیناً اسٹار کلب کے جبرال کی بھی نگرانی کی جا رہی ہوگی، اس لیے اب اس کوٹھی کو بھول جاؤ۔ اب ہم نے فیبین سوسائٹی پر فائنل وار کرنا ہے۔ اس کا ہیڈ کوارٹر اوریگا ہوٹل کے سامنے ایک سرخ رنگ کی پتھروں والی عمارت میں ہے، اور جو کچھ تفصیل اس لارڈ لاکسن نے بتائی ہے اس کے مطابق اس عمارت میں انتہائی سخت سائنسی حفاظتی اقدامات بھی ہیں، اور وہاں دیباس کے چیف اینکر کے آفس کے ساتھ ساتھ ایک آفس ایکشن گروپ کا بھی ہے، اور شاید یہی ایکشن گروپ ہی تھا جسے لارڈ لاکسن کے محل پر حملہ کیا تھا، عمران نے کہا۔ لیکن لارڈ لاکسن کا تو ان کا چیئرمین تھا، پھر اس کے محل پر اس انداز میں حملہ کیوں کیا گیا؟ صالحہ نے حیران ہو کر کہا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہر قیمت پر ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں، عمران نے کہا۔ تو پھر اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ صالحہ نے کہا۔ پروگرام یہ ہے کہ دیباس ہیڈ کوارٹر کو تباہ کرنا ہے اور اس کے بعد واپسی، کیونکہ میں نے معلوم کر لیا ہے کہ فیبین سوسائٹی کی تمام طاقت کا مرکز یہی دیباس ہی ہے۔ اگر یہ تباہ کر دیا جائے تو یوں سمجھو کہ جیسے زہریلے سانپ کا زہر نکال دیا گیا ہو، عمران نے کہا۔ لیکن کیا یہاں بیٹھنے سے ہیڈ کوارٹر تباہ ہو جائے گا؟ صالحہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ لارڈ لاکسن کی موت کے بعد یقیناً ہماری تلاش پورے دارالحکومت میں ہو رہی ہوگی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیباس ہیڈ کوارٹر کی بھی نگرانی ہو رہی ہو، اس لیے ہم نے یہاں سے پہلے اوریگا ہوٹل جانا ہے، وہاں کمرے بک کرا کر ٹائیگر خصوصی مارکیٹ سے خصوصی اسلحہ خرید کر لے آئے گا، اور پھر اس دیباس کے خلاف کارروائی ہوگی، عمران نے کہا، اور صالحہ اور ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیے، اور پھر وہ سب وہاں سے ہوٹل اوریگا پہنچے۔ یہاں پہنچ کر عمران نے کمرے کی عقبی کھڑکی سے اس عمارت کا بغور جائزہ لیا، اور اس کے بعد ٹائیگر کو اسلحے کی لسٹ بنا کر دی،
اور ٹائیگر اسلحہ لینے چلا گیا اور وہ دونوں کمرے میں بیٹھے ٹائیگر کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ عمارت تو خاصی بڑی ہے عمران صاحب، صالحہ نے دباس ہیڈ کوارٹر کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ ہاں بہرحال ہیڈ کوارٹر ہے، عمران نے جواب دیا۔ تو کیا آپ اس کے اندر کوئی میزائل فائر کریں گے؟ صالحہ نے کہا۔ نہیں، میزائل اس وقت تک کام ہی نہیں کر سکتا جب تک وہاں کے سائنسی انتظامات آف نہ کیے جائیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر آپ کا کیا پروگرام ہے؟ صالحہ نے کہا۔ یہ کام تم نے کرنا ہے، عمران نے کہا تو صالحہ بے اختیار اچھل پڑی۔ میں نے؟ کیا مطلب؟ صالحہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ کیوں، کیا تم کام نہیں کر سکتی؟ عمران نے کہا۔ کر سکتی ہوں، لیکن آپ جب ساتھ ہوں تو اوروں کی بات تو نہیں کرتی، کم از کم میں تو ذہنی طور پر ڈفر ہو جاتی ہوں، صالحہ نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ وہ کیوں؟ عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ آپ کے انتہائی طاقتور ذہن سے ایسی لہریں نکلتی رہتی ہیں جو آپ کے ساتھیوں کے ذہنوں کو منجمد کر دیتی ہیں، وہ صرف کٹ پتلیاں بن کر رہ جاتے ہیں اور بس، صالحہ نے کہا۔ اسی لیے تو میں تمہیں بھیج رہا ہوں تاکہ تم اپنا ذہن استعمال کر سکو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تیار ہوں، لیکن میرے ذہن میں تو کوئی پلاننگ ہی نہیں آ رہی، صالحہ نے کہا۔ اس میں پلاننگ کی کیا ضرورت ہے؟ اسلحہ تمہارے پاس ہوگا، عمارت تمہارے سامنے ہے اور بس، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں کہ جب تک سائنسی حفاظتی انتظامات آف نہ کیے جائیں وہاں میزائل فائر نہیں ہو سکتا۔ میرے پاس موجود اسلحہ کیا کرے گا؟ صالحہ نے منہ بناتے ہوئے کہا اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ اصل مسئلہ اس عمارت کے سائنسی حفاظتی انتظامات آف کرنے کا ہے اور باہر سے انہیں کسی طرح بھی آف نہیں کیا جا سکتا، البتہ اندر پہنچنے کے بعد انہیں وقتی طور پر آف کیا جا سکتا ہے، اور یہ کام ایک خاص قسم کا کیپسول کر سکتا ہے جس کے اندر ایسی ریز بند ہوتی ہیں جو اس کیپسول کے ٹوٹتے ہی انتہائی تیز رفتاری سے پھیلتی ہیں، اور تقریباً 100 گز کی رینج میں ہر قسم کے سائنسی حفاظتی انتظامات آف ہو جاتے ہیں۔ تم نے اس کیپسول کو منہ میں چھپا کر رکھنا ہے اور پھر تم اس عمارت میں اس طرح داخل ہوگی جیسے تم دشمن کی ایجنٹ ہو۔ ظاہر ہے کہ تمہیں پکڑ لیا جائے گا چونکہ تم عورت ہو، اور پھر انہیں یہ اطلاع بہرحال ہوگی کہ ہمارے ساتھ ایک خاتون موجود ہے، اس لیے لامحالہ تمہیں فوری طور پر ہلاک نہیں کیا جائے گا اور اندر لے جایا جائے گا تاکہ تم سے پوچھ گچھ کی جا سکے۔ تمہارے پاس صرف ایک مشین پسٹل ہوگا اور بس، سائنسی حفاظتی انتظامات کی وجہ سے ظاہر ہے کہ تم بے ہوش ہو جاؤ گی، لیکن تمہیں پوچھ گچھ کے لیے بہرحال ہوش میں لایا جائے گا۔ ہوش میں آتے ہی تم نے اس کیپسول کو دانتوں سے توڑ دینا ہے اور اس طرح تمام سائنسی حفاظتی انتظامات ختم ہو جائیں گے اور ہمیں اس کی اطلاع مل جائے گی۔ اس کے بعد میں اور ٹائیگر اندر داخل ہوں گے اور پھر ہم ان کا خاتمہ کر دیں گے، عمران نے کہا۔ لیکن بے ہوش ہونے کے بعد اگر میرے منہ سے وہ کیپسول باہر نکل آئے تب؟ صالحہ نے کہا۔ ایسا نہیں ہوگا، تم فکر مت کرو، میں اسے اس انداز میں ایڈجسٹ کروں گا کہ وہ باہر نہیں آئے گا اور نہ ہی باہر سے اس کی تمہارے منہ میں موجودگی کا کسی کو احساس بھی ہو سکے گا، عمران نے کہا۔ اور جب یہ ریز میرے منہ میں کیپسول توڑنے کی وجہ سے باہر آئیں گی تو کیا مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا؟ صالحہ نے کہا۔ نہیں، یہ انسان کے لیے قطعاً مضر نہیں ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن پھر آپ ریڈ کیوں کریں گے؟ پھر باقی کام مجھے ہی کرنے دیں، صالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران چونک پڑا۔ نہیں، یہ خاصا بڑا ہیڈ کوارٹر ہے، یہ تم اکیلی سے نہیں سنبھالا جائے گا، تم بس اتنا کام کرو جتنا میں نے کہا ہے، عمران نے کہا۔ لیکن سائنسی حفاظتی انتظامات آف ہونے کے باوجود آپ آسانی سے تو اندر نہ پہنچ سکیں گے کیونکہ وہاں کافی مسلح افراد ہوں گے، صالحہ نے کہا۔ اس کی فکر مت کرو، یہ سوچنا میرا کام ہے، اصل کام ان سائنسی حفاظتی انتظامات کو آف کرنا ہے، اس کے بغیر اس ہیڈ کوارٹر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی، عمران نے کہا تو صالحہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی تو عمران نے اٹھ کر دروازہ اندر سے کھولا۔ ٹائیگر دروازے پر موجود تھا، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا باکس موجود تھا۔ عمران سامنے سے ہٹ گیا اور ٹائیگر اندر داخل ہوا۔ سب سامان مل گیا ہے؟ عمران نے دروازہ بند کرتے ہوئے پوچھا۔ یس باس، ٹائیگر نے جواب دیا اور عمران نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا دیا۔ اینکر اپنے آفس میں موجود تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اینکر نے فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ یس، اینکر نے کہا۔ ڈینی بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے ڈینی کی آواز سنائی دی۔ اوہ ہاں، کیا ہوا؟ کیا وہ لوگ آئے ہیں واپس؟ اینکر نے پرجوش لہجے میں کہا۔ نہیں باس، وہ لوگ واپس نہیں آئے اور اب اتنی دیر گزر چکی ہے کہ ان کی واپسی کا کوئی اسکوپ بھی باقی نہیں رہا، اس لیے میں آپ کو قریبی فون بوتھ سے کال کر رہا ہوں۔
کہ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ڈینی نے کہا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ اینکر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے باس کہ اب یہاں ہم سب کی موجودگی حماقت ہے، ہم انہیں شہر میں تلاش کرنا ہوگا، ڈینی نے کہا۔ کس طرح تلاش کرو گے؟ تم نے خود ہی تو بتایا کہ انہوں نے محل سے باہر نکلتے ہوئے ماسک اتار دیے تھے، اور ظاہر ہے کہ اب وہ کسی نئے میک اپ میں ہوں گے، اینکر نے کہا۔ تو پھر آپ جیسے حکم کریں، ڈینی نے کہا۔ اوکے، تم اپنے ساتھیوں سمیت واپس آ جاؤ۔ مجھے اب خیال آ رہا ہے کہ وہ جہاں بھی ہوں گے بہرحال ہمارے ہیڈ کوارٹر پر ہی ریڈ کریں گے، کیونکہ تمہارے بقول انہوں نے لارڈ لاکسن پر تشدد کیا تھا، اور لارڈ لاکسن ہیڈ کوارٹر کے بارے میں جانتا تھا۔ انہوں نے لازماً اس سے معلومات حاصل کر لی ہوں گی، اس لیے اب انہیں پکڑنے کا ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے کہ انہیں یہاں پکڑا جائے، اینکر نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اینکر نے ریسیور رکھ دیا۔ پھر تقریباً نصف گھنٹے کے بعد اسے اطلاع مل گئی کہ ڈینی اپنے آدمیوں سمیت واپس پہنچ گیا ہے، اور اسے ہیڈ کوارٹر انچارج کو ہیڈ کوارٹر میں ریڈ الرٹ رکھنے کا پہلے ہی حکم دے رکھا تھا۔ اس لیے وہ پوری طرح مطمئن تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی کسی صورت بھی ہیڈ کوارٹر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور پھر تقریباً 2 گھنٹے بعد انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی تو اینکر نے چونک کر سامنے رکھی ہوئی فائل سے سر اٹھایا اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، اینکر نے کہا۔ گرام بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے ہیڈ کوارٹر انچارج کی آواز سنائی دی۔ ہاں، کیا بات ہے؟ اینکر نے چونک کر کہا۔ باس، ایک عورت ہیڈ کوارٹر میں خفیہ طور پر داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اسے ہلاک کر دیا جائے یا پکڑ لیا جائے؟ دوسری طرف سے گراہم نے کہا۔ تو اینکر بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہ، کیا وہ اکیلی ہے؟ اینکر نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ یس باس، وہ عقبی طرف موجود ہے اور قریبی درخت پر چڑھ کر اندر چھلانگ لگانا چاہتی ہے، گراہم نے جواب دیا۔ اسے بے ہوش کر کے ڈاک روم میں پہنچا دو، اور اس کے ساتھیوں کا خیال رکھو۔ یہ لازمی طور پر عمران کی ساتھی ہوگی، اور عمران بھی اس کے ساتھ ہی کہیں قریب موجود ہوگا۔ اور سنو، اس کی تلاشی لینے کے بعد اسے ڈاک روم میں پہنچانا، اینکر نے تیز لہجے میں کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو اینکر نے ریسیور رکھ دیا۔ تو آخرکار بلی تھیلے سے باہر آ ہی گئی۔ ویری گڈ، اینکر نے بڑے مطمئن انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسے چونکہ ہیڈ کوارٹر کے سائنسی حفاظتی انتظامات کا پوری طرح علم تھا، اس لیے اسے 100% یقین تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی ہیڈ کوارٹر کا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے۔ پھر تقریباً 20 منٹ بعد انٹرکام کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو اینکر نے جلدی سے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، اینکر بولا۔ باس، حکم کی تعمیل کر دی گئی ہے، یہ عورت اس وقت ڈاک روم میں موجود ہے اور بے ہوش ہے، گراہم نے کہا۔ اس کے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ اینکر نے پوچھا۔ ہم پوری طرح ہوشیار ہیں باس، لیکن دور دور تک بھی اس کے ساتھیوں کا وجود نہیں، گراہم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر بھی محتاط رہنا، میں تب تک اس عورت سے معلومات حاصل کر لوں، اینکر نے کہا، اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا اپنے آفس کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک بڑے سے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں ایک لڑکی روڈز والی کرسی پر جکڑی موجود تھی، اس کی گردن ڈھلکی ہوئی تھی۔ کمرے میں 2 قوی ہیکل آدمی موجود تھے۔ اس کا میک اپ کیوں صاف نہیں کیا؟ اینکر نے ان دونوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہمیں حکم نہیں دیا گیا تھا باس، ان دونوں نے کہا۔ اوکے، چلو اب میک اپ صاف کرو اس کا، اینکر نے اس لڑکی کی کرسی کے سامنے پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور ان میں سے ایک آدمی نے ایک دیوار میں موجود الماری میں سے ایک جدید ساخت کا میک اپ واشر نکالا، اور پھر اس کا کینٹوپ اس نے اس لڑکی کے چہرے اور سر کے گرد چڑھا کر کس دیا، پھر اس کا بٹن آن کر دیا۔ چند لمحوں بعد جب اس نے کینٹوپ ہٹایا تو اینکر بھی اختیار چونک پڑا، کیونکہ لڑکی کا چہرہ پہلے جیسا ہی تھا۔ کیا مطلب؟ اگر یہ پاکیزائی ہے تو اس کا میک اپ صاف ہو جانا چاہیے تھا، اینکر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ باس، یہ میک اپ میں نہیں ہے، ورنہ اسپیشل میک اپ واشر اس کا میک اپ ضرور صاف کر دیتا، اس آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسے ہوش میں لے آؤ، اینکر نے کہا۔ تو دوسرا آدمی ایک اور الماری کی طرف بڑھ گیا، اس نے الماری میں سے ایک انجیکشن نکالا اور پھر اس لڑکی کے قریب آ کر اسے اس کی سوئی پر موجود کیپ ہٹائی اور پھر سوئی اس لڑکی کے بازو میں گھونپ دی۔ سرنج میں موجود سرخ رنگ کا محلول چند لمحوں بعد ہی اس لڑکی کے بازو میں اتر چکا تھا۔ اس آدمی نے سوئی واپس کھینچی اور پھر اسے ایک طرف پڑی ہوئی ڈسٹ بن میں اچھال دیا۔ چند لمحوں بعد لڑکی نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دی، پھر پوری طرح ہوش میں آتے ہی اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے کہ راڈز میں جکڑے ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کر ہی رہ گئی۔
تمہارا ساتھی عمران کہاں ہے؟ اینکر نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ کون عمران؟ کیا مطلب؟ میں کہاں ہوں؟ اور تم کون ہو؟ اس لڑکی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ الماری سے کوڑا نکالو اور اس وقت تک اس پر کوڑے برساتے رہو جب تک یہ سچ بولنے پر آمادہ نہ ہو جائے، اینکر نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ یس باس، اس آدمی نے کہا اور الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اسی لیے میں لڑکی نے بے اختیار اس انداز میں ہونٹ بھینچے جیسے اپنے آپ کو تشدد کی تکلیف سے بچانے کے لیے دانتوں پر دانت جما رہی ہو۔ سب کچھ بتا دو لڑکی، ورنہ، اینکر نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ اوہ، مجھ پر تشدد مت کرو پلیز، میں سب کچھ بتا دوں گی، لیکن پہلے وعدہ کرو کہ تم مجھے ہلاک نہیں کرو گے، اس لڑکی نے خوفزدہ سے لہجے میں کہا۔ ہاں، میرا وعدہ، اینکر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن پھر اس سے پہلے کہ وہ لڑکی کچھ کہتی، اچانک اینکر کو محسوس ہوا کہ اس کا سر اچانک کسی تیز لٹو کی طرح گھومنے لگ گیا ہو۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس سے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن پھر جس طرح کیمرے کا شٹر اچانک بند ہوتا ہے، اس طرح اس کا ذہن بھی اچانک بند ہو گیا اور اس پر سیاہ چادر سی پھیلتی چلی گئی۔ گریٹ لینڈ کے سیکرٹری لارڈ برنارڈ اپنے آفس میں بیٹھے کام کرنے میں مصروف تھے کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، لارڈ برنارڈ نے کہا۔ سر، ایک پاکستانی علی عمران آپ سے بات کرنے پر انتہائی مصر ہے۔ دوسری طرف سے سیکرٹری کی قدر سہمی ہوئی آواز سنائی دی۔ علی عمران؟ کیا پاکستان سے بول رہا ہے؟ لارڈ برنارڈ نے چونک کر کہا۔ نہیں سر، گریٹ لینڈ سے سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، کراؤ بات، لارڈ برنارڈ نے کہا۔ علی عمران، MSc DSc آکسن بول رہا ہوں۔ جناب، چند لمحوں بعد ایک چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ برنارڈ بول رہا ہوں، کیا بات ہے، کیوں کال کی ہے؟ لارڈ برنارڈ نے بڑی مشکل سے اپنے لہجے کو سپاٹ بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ آپ کے ذریعے اسرائیلی حکام تک ایک خوشخبری پہنچانی تھی۔ چونکہ پاکستان کے تعلقات اسرائیل سے نہیں ہیں جبکہ گریٹ لینڈ کے تعلقات ہیں، اسی لیے آپ کو تکلیف دے رہا ہوں۔ ویسے تو اسرائیل کے صدر صاحب سے میری اکثر بات چیت ہوتی رہتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ انہیں اطلاع کر دیں، کیونکہ یہ معاملہ گریٹ لینڈ کا ہے، پاکستان کا نہیں، اس لیے انہیں آپ کی بات پر یقین آ جائے گا۔ دوسری طرف سے عمران نے مخصوص چہکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیسی خوشخبری؟ مختصر بات کرو، میرا وقت بے حد قیمتی ہے، لارڈ برنارڈ نے اسی طرح سپاٹ لہجے میں کہا۔ انہیں یہ خوشخبری سنا دیں کہ فیبین سوسائٹی کا خاتمہ بالخیر کر دیا گیا ہے، دوسری طرف سے عمران نے کہا تو لارڈ برنارڈ بے اختیار اچھل پڑے۔ ان کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ فیبین سوسائٹی کا خاتمہ؟ لارڈ برنارڈ نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، وہی فیبین سوسائٹی جو پہلے گریٹ لینڈ کے نظام حکومت کے خلاف کام کرتی رہی ہے اور جسے آپ کی اسپیشل ایجنسی اور دوسری ایجنسیاں آج تک تلاش ہی نہ کر سکی تھیں۔ اس کو ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ صرف ٹریس کر لیا ہے بلکہ اس کا مکمل خاتمہ بھی کر دیا ہے۔ اس فیبین سوسائٹی کا چیئرمین لارڈ لاکسن تھا۔ اس کی ہلاکت کی اطلاع بہرحال آپ کو مل چکی ہوگی۔ اس کے ہیڈ کوارٹر کا انچارج آسکر بھی مارا جا چکا ہے اور اس کی اصل مرکزی قوت ایک منظم ادارے دیباس میں تھی۔ اس دیباس کا سربراہ اینکر تھا۔ دیباس کا ہیڈ کوارٹر اوریگا ہوٹل کے سامنے سرخ رنگ کے پتھروں والی ایک عمارت میں تھا، اور آپ کو یقیناً یہ اطلاع مل چکی ہوگی کہ کل رات یہ عمارت مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے، عمران نے کہا تو لارڈ برنارڈ کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ اوہ، کیا وہ ان کا ہیڈ کوارٹر تھا؟ واقعی؟ لارڈ برنارڈ نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، وہاں اس قدر سخت سائنسی حفاظتی اقدامات تھے کہ اسے ہر لحاظ سے ناقابل تسخیر بنا دیا گیا تھا، لیکن میری ایک ساتھی خاتون اپنی جان خطرے میں ڈال کر اس کے اندر داخل ہوئی اور اس کے سائنسی حفاظتی انتظامات آف کر دیے۔ اس طرح ہم نے اسے قابل تسخیر بنا دیا۔ وہاں سے ایک ضخیم فائل ایسی مل گئی ہے جس میں فیبین سوسائٹی کے بارے میں تفصیلات اور اس کے بورڈ آف ڈائریکٹران اور اس کے مختلف ملکوں میں اڈے اور آدمیوں کے بارے میں سب تفصیلات درج ہیں۔ یہ فائل بھی آپ کے پاس پہنچ جائے گی۔ اس کے بعد آپ ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں یا نہیں، اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ بہرحال اس فائل سے آپ کو میری بات کا یقین آ جائے گا۔ فائل حاصل کرنے کے بعد میں نے اس عمارت کے اندر انتہائی طاقتور بم فٹ کر دیا اور پھر سے باہر سے ڈی چارج کر دیا۔ چونکہ اس عمارت میں انتہائی طاقتور اسلحے کا ایک پورا اسٹور بھی موجود تھا، اس لیے بم بلاس ہونے کے بعد یہ ذخیرہ بھی بلاس ہو گیا اور اس کے نتیجے میں اس عمارت کی ایک ایک اینٹ بھی سلامت نہ رہی، عمارت نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔
لیکن تم نے بہرحال گریٹ لینڈ میں قتل و غارت کی ہے اور بم بلاسٹ کیے ہیں اور عمارت تباہ کی ہے اور میرے نزدیک انتہائی سنگین جرائم ہیں، لارڈ برنارڈ نے کہا۔ تو آپ بھی یہی چاہتے تھے کہ اسرائیلی حکام فیبین سوسائٹی کو پاک ایشیا کے خلاف استعمال کریں؟ ان کا منصوبہ تھا کہ وہ پاک ایشیا کے ایک انتہائی اہم ایٹمی سائنسدان کو ہلاک کر دیں۔ اگر ایسا ہے تو مجھے بتا دیں تاکہ میں گریٹ لینڈ کے بارے میں بھی اپنے رویے پر نظر ثانی کر سکوں۔ عمران کا لہجہ یکلخ سرد ہو گیا تھا۔ اوہ نہیں، گریٹ لینڈ حکام ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارے تو پاک ایشیا سے انتہائی گہرے اور دوستانہ تعلقات ہیں، لارڈ برنارڈ نے یکلخت انتہائی بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر عمران بگڑ گیا تو اسے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ اسے اچھی طرح جانتے تھے۔ یہ فیبین سوسائٹی کوئی رفاہی تنظیم نہیں تھی لارڈ برنارڈ۔ اس فائل میں جو میں آپ کو بھجوا رہا ہوں اس کے گریٹ لینڈ میں انجام دیے جانے والے مشنوں کے بارے میں بھی تفصیلات موجود ہیں، اور اسرائیلی حکام کے بارے میں بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا مقصد پوری دنیا پر یہودی سلطنت قائم کرنا ہے، اور گریٹ لینڈ بھی اس دنیا کا ہی ایک ملک ہے۔ عمران کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہارے ان ایکشنز کو حکومتی مفادات کی وجہ سے نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ تم وہ فائل مجھے بھجوا دو، میں سرکاری طور پر اسرائیلی حکام کو اس بارے میں آگاہ کر دوں گا، لارڈ برنارڈ نے جان چھڑانے کے انداز میں کہا۔ اوکے، شکریہ۔ دوسری طرف سے عمران کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو لارڈ برنارڈ بے اختیار ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ فیبین سوسائٹی کے خاتمے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کا رخ پاک ایشیا کی طرف موڑ دیا جائے، اور وہی ہوا، لارڈ برنارڈ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک طویل سانس لیا اور پھر سامنے پڑی ہوئی فائل پر جھک گئے۔ عمران صاحب، صالحہ کو آپ نے یقینی رسک میں ڈال دیا تھا، شاید اسی لیے آپ جولیا کی بجائے صالحہ کو ساتھ لے کر گئے تھے، بلیک زیرو نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارا مطلب ہے کہ میں جان بوجھ کر صالحہ کو اس کام کے لیے لے کر گیا تھا؟ عمران نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ آپ نے جو تفصیل بتائی ہے اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیسی تفصیل؟ عمران نے کہا۔ یہی کہ آپ نے صالحہ کے دانت میں MSIT فٹ کر کے اسے دیباس کے ہیڈ کوارٹر میں بھجوا دیا۔ یہ تو صریحاً رسک تھا، وہ لوگ صالحہ کو دیکھتے ہی گولی بھی مار سکتے تھے، بلیک زیرو نے کہا۔ تم نے صالحہ کو دیکھا ہوا ہے؟ عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار چونک پڑا۔ ہاں، کیوں؟ کیا مطلب؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ مرد ہے یا عورت؟ عمران نے کہا تو بلیک زیرو کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ الجھن کے تاثرات بھی ابھر آئے۔ یہ آپ نے کیسی باتیں شروع کر دی ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ خاتون ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ اور جب مردوں کو کوئی خاتون نظر آئے تو کیا مرد خاتون کو دیکھتے ہی گولی مار دیا کرتے ہیں؟ عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ لیکن یہ تو عام حالات کی بات ہے عمران صاحب، وہ تو مجرم تھے اور ان کا ہیڈ کوارٹر رسک میں آ رہا تھا، بلیک زیرو نے کہا۔ مطلب ہے کہ دانش منزل سے دانش کوچ کر چکی ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ دانش کوچ کر چکی ہے؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بلیک زیرو نے کہا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو تمہیں یہ سب کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، عمران نے کہا۔ کیا آپ وضاحت کریں گے؟ بلیک زیرو نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وضاحت کرنے کا علیحدہ چیک دینا پڑے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چائے پلوا دوں گا، بلیک زیرو نے جواب دیا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ چلو، اس مہنگائی کے دور میں یہی غنیمت ہے، انسانی نفسیات کے بغیر سیکرٹ ایجنسی کا کام بھی نہیں ہو سکتا۔ انہیں معلوم تھا کہ ہماری تعداد 3 ہے، جن میں ایک عورت بھی شامل ہے۔ پھر انہیں اپنے ہیڈ کوارٹر کے ناقابل تسخیر ہونے کا بھی مکمل یقین تھا، اور واقعی تھا بھی ایسا ہی، کوئی رکھنا نہیں چھوڑا گیا تھا۔ اب جبکہ ایک عورت اندر داخل ہونے کی کوشش کرتی انہیں نظر آئے گی تو انسانی نفسیات کے مطابق لامحالہ وہ اسے گولی مارنے کی بجائے زندہ پکڑنے کی کوشش کریں گے اور زیادہ سے زیادہ اس کی تلاشی لیں گے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ اسے ہوش میں لا کر اس سے دوسرے ساتھیوں کے بارے میں پوچھ گچھ کریں گے، اور خاص طور پر ایسی صورت میں جب انہیں اس کے ساتھی اس ہیڈ کوارٹر کے گرد کہیں بھی نظر نہ آ رہے ہوں۔ اب تم بتاؤ کہ اس میں رسک کی کیا بات تھی؟ عمران نے کہا۔ بہرحال یہ ایک اندازہ ہی تھا، وہ کچھ بھی کر سکتے تھے، بلیک زیرو نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اگر تمہاری بات تسلیم کر بھی لی جائے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ میں نے اس کی یقینی حفاظت کے لیے کچھ نہ کیا ہوگا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، یہی بات تو میں پوچھنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ صرف اندازے کی بنا پر اپنے کسی ساتھی کو رسک میں نہیں ڈال سکتے۔
بلیک زیرو نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ تمہیں معلوم ہے کہ جس کیپسول میں یہ خصوصی ریز بند کی جاتی ہیں وہ کس چیز کا بنا ہوتا ہے اور اس کی اپنی کیا خصوصیت ہوتی ہے؟ عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار چونک پڑا۔ تو کیا وہ کسی خاص چیز کا بنا ہوا ہوتا ہے؟ میرا تو خیال تھا کہ عام کیپسول ہوگا جو دانتوں کی ضرب سے ہی ٹوٹ جاتا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ اگر یہ عام کیپسول ہوتا تو پھر فیکٹری میں تیار ہونے سے لے کر مارکیٹ تک پہنچتے پہنچتے سینکڑوں بار ٹوٹ چکا ہوتا۔ اس میں جو ریز بند ہوتی ہیں نا وہ دنیا کی سب سے قیمتی ریز ہوتی ہیں، اس لیے ایک بار کیپسول کی قیمت اسلحے کے ایک گودام سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ کیمیائی دھاتوں کے ایک خاص مرکب سے بنا ہوتا ہے اور دانتوں کو مخصوص انداز میں اس پر رگڑنے سے ہی یہ ٹوٹ سکتا ہے، ورنہ نہیں، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ ویسے تو اسے ہاتھ میں بھی رکھا جا سکتا ہے اور جیب میں بھی چھپایا جا سکتا تھا، لیکن میں نے اسے جان بوجھ کر صالحہ کے منہ میں رکھا تھا۔ ایک تو اس لیے کہ تلاشی کے دوران وہ ٹریس نہ ہو سکے، اور دوسری بات یہ تھی کہ لعاب دہن جب اس کیپسول سے لگنے کے بعد حلق کے اندر جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کیپسول کے ایسے کیمیائی عناصر بھی اندر چلے جاتے ہیں جن کی خون میں موجودگی کی وجہ سے خون کی کیمیائی ساخت کئی گھنٹوں تک ایسی صورت اختیار کر جاتی ہے کہ اس پر کسی بارود کا اثر نہیں ہوگا۔ اگر صالحہ کو گولی مار دی جاتی تب بھی کئی گھنٹوں تک صالحہ اس گولی کی وجہ سے ہلاک نہ ہوتی۔ ویسے مجھے 100% یقین تھا کہ وہ اسے ہلاک نہیں کریں گے، اور پھر ہوا بھی یہی۔ اور آخری بات یہ کہ بہرحال رسک تو لینا ہی تھا۔ ہاں، اگر میں یا ٹائیگر وہاں جاتے تو پھر لامحالہ ہمیں گولی ماری جا سکتی تھی، عمران نے کہا۔ آپ نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ آپ کو کیپسول ٹوٹنے اور حفاظتی نظام آف ہونے کا کیسے علم ہوا؟ آپ تو شاید ہوٹل اوریگا میں تھے، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، ہم وہاں پوری تیاری کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ہمارے پاس ایسا آلہ موجود تھا جو اتنے فاصلے سے بھی ان ریز کو فضا میں چیک کر سکتا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی صالحہ نے دانت رگڑ کر اس کیپسول کو توڑا اور ریز کیپسول سے باہر نکلی، ہمارے پاس موجود آلے نے کوشن دینا شروع کر دیا، اور پھر ہم نے وہیں سے کھڑکی میں سے اس عمارت کے اندر انتہائی زود اثر بے ہوش کر دینے والی گیس کی بے شمار کیپسول فائر کر دی۔ سائنسی حفاظتی انتظامات چونکہ آف ہو چکے تھے اس لیے کیپسول اندر جا کر پھٹ گئے، ورنہ تو یہ کیپسول پھٹ ہی نہ سکتے تھے، اور آنن فانن گیس پوری عمارت میں حتیٰ کہ اس کے اندرونی تہخانوں تک بھی پھیل گئی، اور وہاں موجود سب جاندار پلک جھپکتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد میں اور ٹائیگر اکبی طرف سے آسانی سے اندر داخل ہو گئے، عمران نے جواب دیا۔ پھر آپ نے اسے تباہ کیوں کیا؟ کیا اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ بلیک زیرو نے کہا۔ اس عمارت کے اندر اسلحے کا گودام بھی تھا اور انتہائی جدید ترین مشینری بھی نصب تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں اینکر اور اس کے ساتھیوں کی تعداد کافی تھی، اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ ان سب کو ہم خود ہلاک کریں، اس لیے ہم نے صرف تلاشی لی اور فائل حاصل کر لینے کے بعد اس کے اسلحے کے گودام میں انتہائی طاقتور وائرلیس بم نصب کر دیا، اور پھر بے ہوش صالحہ کو ہوش میں لایا گیا، اور ہم تینوں خاموشی سے واپس ہوٹل میں آئے، اور پھر ہوٹل کے کمرے میں بیٹھ کر میں نے ڈی چارجر کی مدد سے اس بم کو ڈی چارج کر دیا۔ نتیجہ یہ کہ پوری عمارت مکمل طور پر تباہ ہو گئی، اور تمام لوگ ماں پاکیشہ کے دشمن نمبر 1 خود بخود ختم ہو گئے، اور کسی کو اصل بات کا علم بھی نہ ہو سکا، عمران نے کہا۔ آپ اسے حکومت گریٹ لینڈ کے والے بھی تو کر سکتے تھے، بلیک زیرو نے کہا۔ کسے؟ عمارت کو یا مجرموں کو؟ عمران نے پوچھا۔ دونوں کو، بلیک زیرو نے کہا۔ فیبین سوسائٹی کا تعلق اب اسرائیل سے ہو چکا تھا، اس لیے گریٹ لینڈ کے حکام ان مجرموں کو کسی نہ کسی انداز میں چھوڑ دیتے، اور وہ نئے سرے سے ہمارے خلاف صف آرا ہو سکتے ہیں، اور عمارت میں جس قسم کی مشینری موجود تھی اس سے گریٹ لینڈ حکومت خود فائدہ اٹھانا شروع کر دیتی، اور میں ایسا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے سب کچھ ختم کرنے کے بعد چیف سیکرٹری لارڈ برنارڈ کو فون کیا تھا، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آپ واقعی بہت دور کی بات سوچ لیتے ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ پہلے تم یہ بتاؤ کہ میں انٹرویو میں کامیاب بھی ہو سکا ہوں یا نہیں، عمران نے کہا۔ 100% کامیاب، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ تو پھر لاؤ، ریٹائر ہونے تک کی تمام تنخواہ اور الاؤنسز پیشگی دے دو، پینشن وغیرہ کا حساب بعد میں کر لیں گے، عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ سوری، نوکری آپ کو نہیں مل سکتی، صرف 1 کپ چائے مل جائے گا اور وہ میں لے کر آتا ہوں، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گیا۔ تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ صفدر بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی صفدر کی آواز سنائی دی۔ علی عمران، MSc DSc آکسن بول رہا ہوں، عمران نے اپنی اصل آواز میں کہا۔ عمران صاحب، آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ دوسری طرف سے صفدر نے چونک کر پوچھا۔ یوں سمجھ لو
کہ تمہارے فلیٹ کے آس پاس سے ہی بول رہا ہوں، عمران نے جواب دیا۔ آس پاس سے؟ تو پھر آپ فون کیوں کر رہے ہیں؟ آ کیوں نہیں گئے؟ صفدر نے حیران ہو کر کہا۔ سیانے کہتے ہیں کہ پہلے اطلاع دے کر جاؤ، تاکہ جس کے پاس جاؤ وہ تمہارا شایان شان استقبال کر سکے اور تمہاری خاطر مدارت کے لیے کچھ منگوا کر رکھ سکے، اور میں نے تو ویسے ہی مبارکباد دینے آنا ہے، عمران نے کہا۔ مبارکباد دینے؟ کیا مطلب؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رنڈوا ہونے سے پیشگی بچا لیا ہے، عمران نے کہا۔ رنڈوا ہونے سے؟ کیا مطلب؟ شادی ہوئی نہیں اور رنڈوا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ شادی بھی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اصل مسئلہ تو رنڈوے ہونے کا ہوتا ہے، عمران نے کہا۔ اسی لیے میں بلیک زیرو چائے کے 2 کپ اٹھائے واپس آ گیا۔ ایک کپ اسے عمران کے سامنے رکھا اور دوسرا اٹھائے وہ اپنی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ اب تم خود بتاؤ، جس سے تمہاری شادی ہونی ہے، وہ اگر شہید ہو جاتی تو تم پیشگی رنڈوے نہ ہو جاتے؟ عمران نے کہا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ بلیک زیرو بھی عمران کی بات سن کر بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ عمران کی بات سے ہی سمجھ گیا تھا کہ عمران صفدر سے بات کر رہا ہے، لیکن مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ شادی کس سے ہونی ہے، یہ تو مستقبل کی بات ہے، صفدر نے جان بوجھ کر بات کو گول کرتے ہوئے کہا۔ اسے کہتے ہیں تجاہل عارفانہ، یعنی انتہائی عالم فاضل آدمی کی جہالت۔ صالحہ سنے گی تو کیا کہے گی؟ عمران نے کہا تو دوسری طرف سے صفدر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اچھا، آپ کا مطلب صالحہ سے تھا، تو کیا ہوا؟ کیا صالحہ شہید ہو رہی تھی؟ صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں، تمہارے چیف کو شاید احساس ہو گیا ہے کہ ٹیم کے ممبرز مفت کی روٹیاں توڑ رہے ہیں، اس لیے انہوں نے سب جونیئر ممبر سے شہادت کا آغاز کرنے کا سوچا اور مجھے حکم دیا کہ صالحہ کو مجرموں کے ہیڈ کوارٹر میں اکیلا بھیج دوں تاکہ وہ شہید ہو جائے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ کسی دوسرے ممبر کی باری آتی، لیکن میں نے سوچا کہ اپنا صفدر یار جنگ بہادر بیچارہ پیشگی رنڈوا ہو جائے گا، اس لیے میں نے ایسے انتظامات کر دیے کہ تمہارے چیف کا پلان کامیاب نہ ہو سکے اور صالحہ شہید ہونے سے بچ جائے، عمران نے کہا۔ لیکن عمران صاحب، شہید تو زندہ ہوتا ہے، اس لیے میں پیشگی رنڈوا کیسے ہو سکتا تھا؟ دوسری طرف سے صفدر کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی تو عمران بے اختیار اپنا ایک ہاتھ سر پر پھیرنا شروع کر دیا اور بلیک زیرو اس کی یہ حالت دیکھ کر ایک بار پھر مسکرا دیا۔ ظاہر ہے کہ عمران صفدر کی اس بات کی تردید تو بہرحال نہ ہی کر سکتا تھا۔ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس کا مطلب ہے کہ سارے کیے کرائے پر پانی پھر گیا۔ میں تو سمجھا تھا کہ چلو صفدر خوش ہو کر اپنے اکاؤنٹ میں بھرے ہندسوں میں سے 10-12 ہندسے مجھے اس خوشی میں منتقل کر دے گا، عمران نے بڑے مایوسانہ لہجے میں کہا تو دوسری طرف سے صفدر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ آپ ہندسوں کی باتیں کر رہے ہیں؟ میرا تو سرے سے اکاؤنٹ ہی نہیں ہے، دوسری طرف سے صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ اکاؤنٹ ہی نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم جو فارغ رہنے کے باوجود اتنی بھاری تنخواہ اور الاؤنس وغیرہ وصول کرتے رہتے ہو، تو ان کا کیا ہوتا ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ تو ایک خصوصی فنڈ میں پہنچ جاتے ہیں، ساری ساتھی ایسا کرتے ہیں، صفدر نے جواب دیا۔ چلو، کچھ تو امید بندھی۔ واہ، خصوصی فنڈ، عمران نے اکلق چہکتے ہوئے کہا۔ بالکل عمران صاحب، آپ بھی اس فنڈ میں وہ چیک جمع کرا سکتے ہیں جو آپ چیف سے وصول کرتے ہیں، دوسری طرف سے صفدر نے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ارے یہ فون کس سے مل گیا ہے؟ یہ صفدر تو نہیں ہو سکتا، سوری، رانگ نمبر، عمران نے انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے تیزی سے ریسیور کیڈل پر رکھ دیا تو بلیک زیرو بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ آپ کا خیال تھا کہ آپ کو صفدر سے بہت کچھ مل جائے گا، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں تو تمہیں کنجوس کہتا رہتا ہوں، چلو چائے کا 1 کپ تو پلوا دیتے ہو، لیکن تمہارے ممبران تو تم سے بھی 2 قدم آگے ہیں، وہ بجائے کچھ دینے کے الٹا مجھ سے وہ چھوٹا سا چیک بھی لینا چاہتے ہیں، عمران نے چائے کی پیالی اٹھاتے ہوئے منہ بنا کر کہا تو بلیک زیرو ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ ختم شد۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔